کذابا، اور تم جھٹلا دیتے ہو اس کو. اور وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے تو ہر چیز کتاب میں لکھ لی ہے. تو اس دنیا میں بھی تمہاری پکڑ ہو جائے گی اور تمہیں بتا دیا جائے گا. اور اسی طرح فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور یہ کہ چکھو اب عذاب کا مزہ، اور اس میں سوائے اضافے کے اور کچھ نہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سے خاص طور پر اپنے کام کے حوالے سے انسان سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ بہترین طریقے سے، بہترین ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو نبھائے، چلائے، اس کو ایک ذمہ داری سمجھے، اس میں ڈنڈیاں نہ مارے، نہ وقت کی، نہ صلاحیتوں کی، اور نہ ہی کسی چیز کی، کسی بھی چیز کی نہیں. 9:45 بجے کا ٹائم ہے اور آ رہے ہیں 10:15 اور 10:20. ہم کون سے پیڑ ہیں، ہماری کون سی تنخواہ کٹے گی. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب کیا ہوا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ اجر کے وعدے کرتے ہیں وہاں سزا کے بھی وعدے ہیں. کہ جب اللہ کے کام کے اندر انسان کوتاہیاں کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، جھٹلاتا ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ اور سزا بھی سخت ہے. تو جب اللہ کے لیے ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، تو پھر اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے پائے. جس طرح دنیا کے کام ہم نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کے کام میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح اب یہ کہ میری غیر موجودگی کے اندر، حالانکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ المیزان کو کوئی نہیں چلا رہا، اللہ چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے ایک نظام ضروری ہوتا ہے. تو اس نظام کے تحت جو اب موجودہ ذمہ داری چیئرپرسن کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی رفت سنبھالیں گی. اب پتہ نہیں کہ یہ غیر حاضری میری کتنی لمبی ہے. اللہ سے دعا تو یہی کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اپنے کام سے جوڑ دے. جو کوتاہیاں اگر ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن یہ کہ اب انشاءاللہ غیر موجودگی میں رفت کے اوپر چیئرپرسن کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح کیونکہ رفت ویک میں ہر روز نہیں آ سکتی، 2 دن صرف جمعرات اور اتوار کو وہاں ہوتی ہیں، بقیہ دن نسرین وہاں ہوتی ہے. تو ایکٹنگ چیئرپرسن کی ذمہ داری نسرین کے پاس ہوگی. تو اب آپ سب کا کام یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ پورا تعاون کریں، اور یہ کہ کام کو سب سے پہلے تو یہ کہ ذمہ داری سمجھیں، ہر ایک اس کو ذمہ داری سمجھیں اور حسن خوبی کے ساتھ نبھائیں. جو جہاں لگا ہوا ہے اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے. ہر ایک کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیں ٹیچنگ میں انوالو کریں اور ہمیں ٹیچنگ میں انوالو کریں اور ہمیں قرآن میں آگے بڑھائیں. اللہ کے کام کے لیے بس اپنے آپ کو پیش کر دیں. باقی اور مانگنے والوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا کہ اپنے منہ سے نہ مانگو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. بس اپنے آپ کو پیش کر دو کہ ہم نے تو اپنا وقت اللہ کو دے دیا، اور یہ کہ ہم سے جہاں بھی ضرورت ہے آپ ہم سے کام لے لیں. یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے. اور یہی المیزان کے لیے بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک ٹیچنگ میں نہیں لگ سکتا، ہر ایک پڑھائی میں نہیں لگ سکتا، اتنی کلاسیں وہاں نہیں ہیں. تو اس لیے جو دوسرے کام ہیں، جو بھی کام ہے، تو اسی طرح یہ کہ نسرین کے ساتھ تعاون کریں، اور اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو بھی وہاں کے روزانہ کے فیصلے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ تعاون کے ساتھ اس کا پورا ساتھ دیں اور بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. کام میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی اپنی مرضی نہ چلائے. باقی یہ کہ 6 ٹیمیں الگ بنی ہوئی ہیں. اپنی جو امیرہ ہے، ٹیم امیرہ، اس سے ڈسکس کریں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ کسی بات پہ ناخوش ہیں تو اس سے ڈسکس کریں، اس سے بات کریں، اور اسی طرح مسئلوں کو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ حل کریں. تو ایک تو کام کے حوالے سے یہ بات ہے. دوسری چیز یہ کہ یہاں پر وزٹنگ کا جو مستقل ایک کیا کہنا چاہیے کہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ بحث بنی ہوئی ہے کہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں جانا ہے اور ہمیں جانا ہے. تو سب سے پہلے تو یہی کہ، اور یا پھر میرے خیال میں آپ کے دل میں خیالات ہوگا باجی کیوں منع کر رہی ہیں، حالانکہ عیادت تو سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیمار کی عیادت کرو، پھر وہ کیوں منع کیے جا رہی ہیں. تو اگلی چیز جو یہ ہے سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں عیادت کرنے والوں کے لیے. لیکن ایک جو اگلی چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ بیمار کو کس سے فائدہ ہے، اور یہ کہ ہر بیماری الگ ہے اور ہر بیمار بھی الگ ہے. تو اسی طرح بیمار کیا چاہتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہمیں حکم دیا کہ بیمار کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس وقت جو میری صورتحال ہے وہ یہ کہ میں نے اس میں اپنے لیے سبق لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے الگ کیا ہے اور میں صرف اس وقت لوگوں کو چھوڑ کے بس اللہ کی ہو جاؤں. اور جب ایک ایک آتا ہے تو آپ ظاہر ہے کہ پھر لوگ آ کے کیا کہتے ہیں. اگر آپ آئے تو آپ نے مجھ سے کیا کہنا ہے, آپ کیا کہیں گے مجھ سے, سوائے اس کے کہ آپ اپنا معصوم سا چہرہ دکھائیں گے کہ باجی دیکھیں ہم کتنے افسردہ ہیں آپ کی بیماری کی وجہ سے. تو آپ افسردہ کیوں ہیں؟ اللہ کے فیصلے میں راضی نہیں ہیں؟ میں تو راضی ہوں, تو آپ کیوں نہیں ہیں؟ تو اپنا افسردہ سا چہرہ لے کے میرے سامنے نہ آئیں. ٹھیک ہے, جو بہترین اگر آپ کوئی تحفہ دے سکتے ہیں اس وقت تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے. بس جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو وہ دعا اللہ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے کریں, اللہ تو اس کے حق میں ہماری دعا قبول کر. اللہ سے بات کریں, مجھ سے نہ کریں. آپ مجھے آ کے کیا کہیں گے کہ دیکھو ہم آئے ہیں, ہم آپ کو یاد کر رہے تھے دکھانے کے لیے. یہ دکھاوے کی باتیں نہیں ہیں, یہ دل کی باتیں ہیں. مجھے معلوم ہے ہر ایک یاد کر رہا ہے, کیونکہ میں جو سب کو یاد کر رہی ہوں تو سب یاد کیسے نہیں کریں گے؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا. تو اسی لیے پلیز کوشش کریں کہ نہ آئیں بالکل, کیونکہ بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے, گاڑیاں پارکنگ یہاں ملتی نہیں ہیں, اور اگر ہر ایک آنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 600-700 کا ہجوم لگ جائے گا یہاں پہ. تو اسی لیے بالکل میں نے سب کو منع کر دیا, کوئی بھی نہ آئے. صرف 2 لوگوں کو اجازت ہے, نسرین اور رفت, اور وہ بھی اس لیے کہ المیزان کا اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام ہے, کوئی ایسی بات ہے جو انہوں نے ڈسکس کرنی ہے تو یہ آ کے مشورہ لے کے ڈسکس کر کے, یا پھر یہ کہ نسرین تھوڑا سا مشورہ لے کے اور لیز آن کر کے یہاں سے ٹیم کے درمیان اور میرے درمیان اور المیزان کے درمیان اس طرح ایک اسپوکس پرسن کی حیثیت سے اس کا کام ہے, اس کا رول ہے. تو نسرین اور رفت, اس کے علاوہ یہ کہ رضیہ بھی آفس میں کام کرتی ہے اور اس کا کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو اس نے کبھی کچھ پوچھنا ہوتا ہے کوئی, تو کبھی کبھار, بہت کبھی, ہفتے میں 1 دن یا 2 دن, اس کے علاوہ نہیں. تو پلیز بس یہی ہے کہ اس کو ایک ہم نے صرف اپنی ایک کیا کہنا چاہیے, ایک رواج سا, روایت سی بنا لیے کہ ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو ضرور ہم اس کو دیکھنے کے لیے جائیں, چاہے بیمار کو فائدہ ہو یا نہ ہو. تو اس لیے پلیز کوئی بھی نہ آئے اور بس دور سے دعا کریں زیادہ سے زیادہ, اور میں سب کے لیے دعائیں کر رہی ہوں. تو آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کر رہی ہوں, اور بس باقی اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا, جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو. بیماری کے بعد 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا صحت ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے. اگر قضا ہے, اگر اللہ نے واپس بلانا ہے تو بیماری اس کا سبب ہوگی, ذریعہ ہوگی, اور اگر اللہ نے صحت دینی ہوگی تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوگی. زندگی کی مہلت کسے پسند نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور بہت سارے کام ہیں آپ لوگوں کو, بھی بہت ساری باتیں ہیں, اس لیے میں نے شاید میسج کوئی زیادہ ہی لمبا کر دیا, تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اور اسی طرح یہ کہ باقی میرا ٹائم کیسے گزر رہا ہے تو بالکل فکر نہ کریں, میں بہت مصروف ہوں. قرآن میرا ساتھی ہے, ذکر میرا معمول ہے, اور اسی طرح یہ کہ تسبیح ہے میرے پاس, دعاؤں کی کتابیں ہیں میرے پاس, اور پورا ٹائم جو ہے میرا اسی میں لگ رہا ہے. اور الحمدللہ بہت ہی پیسفل ٹائم گزر رہا ہے. تکلیف اپنی جگہ ہے, جو کچھ ہے اس کا علاج اپنی جگہ جاری ہے, لیکن یہ کہ اللہ سے تعلق, اللہ کے ذکر میں جو لذت ہے, جو مزہ ہے, یہ بھی ایک بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے. بہت رونا اگر مجھے آتا ہے تو اس بات پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر مجھ سے کیسے ادا ہوگا, میں اس نعمت کا کیسے شکر ادا کروں گی جو تو نے مجھے یہ مہلت دی. اگر تو چاہتا تو مجھے ایک جھپت میں اپنے پاس بلا لیتا, اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گناہ لے کے میں تیرے سامنے آ جاتی, لیکن تیرا کتنا احسان ہے کہ ایک ایک گناہ کے اوپر انسان کو نظر ثانی کا موقع مل رہا ہے, اور انسان توبہ کر رہا, استغفار کر رہا. تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.